ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل والی بات ہے. اس سے کوئی خاص امپیکٹ نہ تو انفلیشن پہ کوئی اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ایکسچینج ریٹ پہ روپے کی قیمت میں کوئی مستحکم ٹرینڈز چلیں گے. سو یہ اسٹیٹس کو کا ہی فیصلہ سمجھیں. یہ ایکچولی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ پچھلے چند ماہ سے جس طرح سے ڈیسیژن میکنگ فریز ہوئی ہے اسی طرح سے یہ بھی فیصلہ اسی طرز کا ہے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. دیکھیں یہ تو اس وقت آپ کو بڑھانا چاہیے تھا نا جب انفلیشن کا سپائک شروع ہوا تھا, اور اس وقت اگر انفلیشن 12-13% تھی تو اس وقت اس کو میچ کرنا چاہیے تھا. اسٹیٹ بینک نے کنسسٹنٹلی بہت دیر لگائی ہے اس کو کرنے میں. اگر اس وقت یہ جلدی فیصلے ہوتے تو آج شاید ہو سکتا ہے کہ انفلیشن کچھ قابو میں آ رہی ہوتی. لیکن اب 9 مہینے کی ایک انفلیشن ہے اور اس کے ایک راؤنڈ نہیں 2-3 راؤنڈز چل رہے ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس چل رہے ہیں, تو یہ ذرا اب قابو سے تھوڑی سی باہر ہے. کام تو پہلے ہی نہیں ہو رہا نا, کیونکہ سپلائی چینز تو آپ کی ساری ڈسرپٹ ہو چکی ہیں اور آپ کی زیادہ تر سپلائی چین جو ہیں ان کا را مٹیریل امپورٹڈ ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو دیکھ لیں یا دوسری انڈسٹریز, تمام انڈسٹریز کے انپٹس جو ہیں ان میں بہت میجر امپورٹس ہیں, اور کیونکہ ڈالر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے, امپورٹس ہو نہیں سکتی. امپورٹس کو آپ نے کمپریس کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ساری سپلائی چینز ڈسرپٹڈ ہیں. تو انڈسٹری تو پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے, تو اس سے ان پہ کیا فرق پڑنا ہے. آئی تھنک مین چیز تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو آن بورڈ لیا جائے, آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کو بحال کیا جائے, ان کی شرائط پوری کی جائیں, اور اس کے بعد جو آفٹر میف پروگرام پھر جو میجر ریفارمز کرنی ہے, بجلی کو ٹھیک کرنا ہے, انرجی کو ٹھیک کرنا ہے, بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں, ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, تو یہ پھر اس کے بعد ہوں گی نا. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ سٹیبل تو کریں اکانومی. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.